یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے مناہل کو سامنے کرسی پر بیٹھے دیکھا اور مناہل سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ راشدہ بیگم غصے سے پاؤں مارتی ہوئی کمرے سے جا چکی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا۔ مناہل بے یقینی کی حالت میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ معافی مت مانگیں، آپ نے بے شک کبھی بیٹی نہ مانا ہو، پر میں نے آپ کو دل سے باپ مانا ہے۔ مناہل نے کہا تھا، اکبر سے شادی نہیں کرنی تو مت کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہانگیر نے کہا تھا۔ مناہل کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ آپ تو چاہتے ہیں نا میری شادی اکبر سے ہو جائے؟ اگر میں کہوں نہیں تو کیا میری بات مان لو گی؟ اسے لگا وہ بالکل پاگل ہو جائے گی۔ آپ کی بات مان کر ہی تو میں نے ہاں کی ہے، اس نے کہا تھا۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم دفع کرو اکبر کو، میں تمہارے لیے کوئی اور ڈھونڈوں گا جو بہترین ہو تمہارے لیے، انہوں نے کہا تھا۔ اور یہ فون تم لے لو، میں کل ہی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے سائیڈ میز سے فون اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو اچھا خاصا مہنگا لگ رہا تھا۔ لیکن یہ میں نہیں لے سکتی، یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ مناہل نے اسے دیکھا تھا اور کہا تھا، ساری زندگی تمہیں کچھ دے نہیں پایا، اب دے رہا ہوں تو لے لو، انہوں نے کہا تھا اور اس کے ہاتھ پر فون رکھا تھا۔ اس میں نئی سم بھی ہے، انہوں نے بتایا تھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے جو وہ بول سکتی۔ یہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ چلو بیٹا اب آرام کرو، انہوں نے کہا تھا، اور وہ اسی حالت میں فون ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا جب وہ صبح سو کر اٹھی۔ 12 بج گئے، کسی نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ کیسے سوئی رہی اتنی دیر؟ دماغ ایسے تھا جیسے سوچ سوچ کر بند ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ نیند میں تھی۔ اس نے کھلی آنکھوں سے تو کبھی خواب نہیں دیکھے تھے، تو پھر یہ سب کیا تھا، خواب یا حقیقت؟ جہانگیر کا بدلتا روپ بہت پریشان کر رہا تھا اسے۔ اس نے موبائل کو دیکھا تھا اور پھر فون آن کیا تھا اور اپنی والی سم اس میں ڈالی تھی، پر وہاں یو فون والوں کے علاوہ کسی کی کال یا میسج نہیں تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار موبائل ری سٹارٹ کیا، اسی امید کے ساتھ کہ شاید کوئی میسج آیا ہو اس کا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اتنی جلدی ختم ہو گئی وہ محبت تو خیر بات کی بات ہے، وہ دوستی جو اتنے سالوں سے تھی، ان میں سے کسی ایک کو بھی میری یاد نہ آئی۔ میں تو کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھی، کسی نے پھر میرا حال تک نہیں پوچھا، اور کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کہاں ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیسے کوئی کسی کو چند لمحوں میں بھلا سکتا ہے؟ کیسے؟ سنا تو تھا کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، مگر کیا دوستی بھی چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک دوستی ہی تو میری طاقت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید کسی پریشانی میں مجھے بھول گئے ہوں۔ آخر میں اس نے خود کو تسلی دینی چاہیے تھی۔ اسفندیار، کیا وہ ٹھیک تھا؟ ایک دم جیسے اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے موبائل پہ ڈاکٹر عامر کا نمبر ملایا تھا اور موبائل کان سے لگایا تھا۔ وہ اسفندیار کو ڈائریکٹ کال کرنے کا حق کھو چکی تھی۔ کال اٹھا لی گئی تھی۔ سلام کے بعد اس کا پہلا سوال تھا، اسفندیار ٹھیک ہے؟ کچھ دیر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ڈاکٹر بتائیں نا، اسفندیار ٹھیک ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پھر سے پوچھا تھا۔ کہاں تھی مناہل آپ اتنے دنوں سے؟ سب خیریت تھی؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اسفندیار ٹھیک ہے؟ اسے لگا تھا اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے بس یہی کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا انہیں؟ آخری بار جب آپ سے بات ہوئی تھی، میں نہیں جانتا ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ جینے کی امید چھوڑ بیٹھے۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں مگر وہ کوما سے باہر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر کی آواز تو آ رہی تھی مگر وہ شاید اب کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا؟ وہ جیسے کسی صدمے میں چلی گئی تھی، ہونٹ ہلا رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ مناہل آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، اسفندیار ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس نے کہا تھا۔ انشاءاللہ مناہل، میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا اور ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا اور ایک تصویر مناہل کو بھیجی تھی اسفندیار کی۔ وہ بے جان بیڈ پر پڑا تھا۔ مناہل کے کچھ آنسو موبائل کی سکرین پر گرے تھے۔ اتنے دنوں سے جو خود کو مضبوط کر رہی تھی، وہ ساری کوشش ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے جہانگیر صاحب کھڑے تھے۔ جی ابو، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ جی وہ بس رات کو نیند نہیں پوری ہوئی، اس لیے
بیٹا تم نے کہا تھا نا کہ جو میں کہوں گا وہ تم کر لو گی، انہوں نے اسے کہا تھا اور بیڈ پر بیٹھے تھے، نہ جانے اب کون سا طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی ابو، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ تم اکبر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی نا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ مناہل نے نہیں میں سر ہلا دیا تھا۔ مگر کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا، جہانگیر نے کہا تھا۔ مناہل کو خوف آیا تھا ان کے الفاظوں سے۔ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اس سے نکاح ہے تمہارا ابھی اسی وقت۔ مناہل کو لگا تھا پورا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ نکاح؟ مناہل نے انہیں دیکھا تھا جیسے وہ صحیح سن نہیں پائی تھی، اس کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ ابو؟ اس نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، نیچے مولوی صاحب آ چکے ہیں، میں نکاح نامہ فل کروا لوں؟ چلو شاباش، حلیہ درست کرو اپنا، میں راستہ کو بھیجتا ہوں، انہوں نے کہا تھا اور وہ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ وہ برف کی بنی اسی طرح وہاں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ چند لمحوں میں میرا نام کسی اور نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اسفندیار کا نام ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نوچ لیا جائے گا۔ اللہ، کیا یہ تیرا انصاف تھا جس کے لیے میں نے صبر کیا؟ اور مجھے کیا ملا؟ ایک اجنبی انسان جس کے ساتھ تو میں رہوں گی مگر ساری زندگی اس کو اپنا نہیں پاؤں گی۔ میرے اللہ، مجھے نہیں چاہیے کوئی بہترین، مجھے تو وہ شخص چاہیے تھا۔ آپ سے اس کے لیے دعائیں کی تھی، اسے بہترین کر کے نواز دیں۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس دوران راشدہ بیگم وہاں آئی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی بیٹھی ہو؟ پتہ نہیں تمہارا رونا کب ختم ہوگا، اٹھو اب یہ جوڑا پہنو، تمہارے سسرال والے لے کر آئے ہیں۔ راشدہ بیگم نے سرخ رنگ کا جوڑا بیڈ پر رکھا تھا اور بولی تھی، پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، خدا کے لیے مت کریں، رحم کر دیں مجھ پہ۔ وہ ان کے پاؤں پڑ کر بولی تھی، پیچھے ہٹو اور جا کر کپڑے بدلو، کیوں اپنی اور اپنے باپ کے جان کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ انہوں نے اسے بری طرح کھینچا تھا اور کھڑا کیا تھا اور اس کو جوڑا تھما دیا تھا۔ مت کرے میری شادی، خدا کا واسطہ ہے، میں کسی کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، میں اسی گھر میں کسی کنارے خاموش پڑی رہوں گی۔ وہ خاموشی سے بولی تھی، تمہارے باپ کو بلاتی ہوں، صبر کرو ذرا۔ انہوں نے اسے بری طرح کھینچ کر کھڑا کیا تھا اور اسے جوڑا تھما دیا۔ نہیں یہاں زندہ کیا ہوا ہے؟ جہانگیر نے آ کر پوچھا تھا۔ دیکھو اپنی بیٹی کو، اس کی حالت دیکھو، کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی۔ راشدہ بیگم نے ان کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی تھی اور بولی تھی، اب بابا پلیز خدا کے لیے میری شادی مت کریں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اس کو دیکھا تھا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی تھی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار نہیں ہوئی تو یہ پوری شیشی اپنے اندر اتار لوں گا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی، وہی دھمکی جس کے بعد ہر بیٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھکنا پڑتا ہے، اور ہر محبت کا گلا یہی دھمکی گھونٹتی ہے۔ تمہارا ٹائم شروع ہو گیا۔ انہوں نے شیشی کا ڈھکنا کھولا تھا اور کہا تھا، ابا پلیز، ایک آخری التجا کی تھی مگر وہ شیشی منہ کی طرف لے جانے لگے تھے۔ رک جائیں۔ اس نے ان کا ہاتھ روکا تھا۔ میں کر لوں گی یہ نکاح۔ اس نے بڑی مشکل وہ الفاظ ادا کیے تھے، راشدہ اس کو تیار کرو، میں مولوی صاحب کو لے کر آ رہا ہوں۔ ارے کیسی ناشکری ہو تم، پورے 20 کالے ڈالے لے کر آیا ہے وہ تمہیں بیانے کے لیے۔ گلی کے لوگ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور تو اور گاڑیاں اپنی گلی میں پوری تک نہیں آئیں، آدھی گاڑیاں تو ساتھ والی گلی میں کھڑی ہیں۔ راشدہ بیگم بولتی چلی گئی تھی مگر اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ خاموشی سے وہ چینج کرنے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو 1 منٹ کے لیے تو راشدہ بیگم اس سے نظریں نہیں ہٹا پائیں۔ وہ سادگی میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی، اس کا چہرہ ابھی بھی آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اچھی لگ رہی ہو، ورنہ سانولا رنگ کس کو اچھا لگتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں جتنے امیر گھر میں تمہاری شادی ہو رہی ہے، شادی کے بعد سفید ہونے والے ٹیکے لگوا لینا، راشدہ بیگم نے کہا تھا اور اس کو بیڈ پر بٹھایا تھا، اس کو جھلری پہناتے ہوئے وہ کہا تھا۔ وہ کسی لاش کی طرح بیٹھی تھی ان کے سامنے۔ پھر انہوں نے لپسٹک لگائی تھی۔ میک اپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رو رو کے تم نے سارا اگلے لمحے میں بھگو دینا۔
ویسے بھی ایسے زیادہ روپ آیا ہے، سنا تھا رونے کے بعد آنکھیں پیاری لگتی ہیں، تمہاری تو پہلے ہی پیاری تھی، اب اور بڑی بڑی اور پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی مگر وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس گھر سے جانے کے بعد بھول مت جانا، سگی نہ سہی ماں تو ہوں میں تمہاری، وہ بولی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تھی، انہوں نے سرخ لال دوپٹے کا گھونگھٹ اڑا دیا تھا اسے، اور مولوی صاحب کے ساتھ ایک خاتون، ایک لڑکی اور جہانگیر کمرے میں داخل ہوئے تھے اور نکاح شروع ہو گیا تھا۔